بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی، برانچز آف کیمسٹری میں ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو برانچ ہے وہ ہے انڈسٹریل کیمسٹری۔ تو آئیں سب سے پہلے انڈسٹریل کیمسٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ انڈسٹریل کیمسٹری ڈیلز ود دا اسٹڈی آف کیمیکل پروسیسز اینڈ ٹیکنیکس فار دا پریپریشن آف ڈفرینٹ انڈسٹریل پروڈکٹس، فار ایگزامپل سیمنٹ، گلاس، فرٹیلائزرز ایٹسٹرا۔ انڈسٹریل کیمسٹری میں ہم انڈسٹریل پروڈکٹ جو ہوتے ہیں ان کی تکنیکس اور پروسیسز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کن تکنیکس اور کن پروسیسز کے انڈر یہ انڈسٹریل پروڈکٹ ہیں یہ تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال کے طور پر سیمنٹ ہے یا اس طرح گلاس یا فرٹیلائزرز، تو ان کی تیاری میں کون سے وہ طریقے اور کون سے پروسیسز استعمال ہوتے ہیں، تو ان طریقوں اور ان پروسیس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری میں۔ اور نیکسٹ جو برانچ ہے وہ ہمارے پاس ہے نیوکلیئر کیمسٹری۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نیوکلیئر کیمسٹری کا تعلق زیادہ تر نیوکلیس سے ہوتا ہے۔ ایٹم ہمارے پاس اس کا جو سنٹرل پارٹ ہوتا ہے نیوکلیس، تو اس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ تو نیوکلیئر کیمسٹری میں ہم صرف نیوکلیس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پروٹان اور نیوٹران، باقی شیلز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو نیوکلیئر کیمسٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں: دا برانچ آف کیمسٹری کنسرن ود دا اسٹڈی آف نیوکلیس چینجز اکرنگ ان نیوکلیس۔ نیوکلیئر کیمسٹری میں ہم نیوکلیس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور نیوکلیس کے اندر جو چینجز واقع ہوتے ہیں، چینجز مطلب کیمیکل ریئیکشنز جو ہوتے ہیں، اور پراپرٹیز آف پارٹیکلز پریزنٹ ان دا نیوکلیس اینڈ دا ایمیشن اور ایبزارپشن آف ریڈیشن فرام دا نیوکلیس۔ نیوکلیئر پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور نیوکلیئر جو ایمیشن اور ایبزارپشن آف ریڈیشن جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں یا جذب ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو نیوکلیئر ریئیکشن ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیجن، جس میں ہمارے پاس ایک نیوکلیس ڈیوائڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس دو نیوکلیس بنتے ہیں اس سے، تو اس قسم کے ریئیکشن کو فیجن کہتے ہیں۔ اور دوسرا نیوکلیئر ریئیکشن ہوتا ہے وہ فیوجن ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس دو چھوٹے نیوکلیس کمبائن ہو کے ایک بڑا نیوکلیس بناتے ہیں، تو اس قسم کے ریئیکشن کو فیوجن کہتے ہیں۔ تو ان فیجن اور فیوجن ریئیکشنز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نیوکلیئر کیمسٹری میں۔ پراپرٹیز آف دا پارٹیکلز پریزنٹ ان دا نیوکلیس، نیوکلیئر جو پارٹیکل ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹران، ان کی پراپرٹیز کے، ان کا ماس، ان کا چارج کس طرح، یہ سب پراپرٹیز ہیں تو ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس طرح ایمیشن اور ایبزارپشن آف ریڈیشن فرام دا نیوکلیس، بعض ایلیمنٹ ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں کہ ان سے نیوکلیئر ریئیکشنز کے دوران ایمیشن یا ایبزارپشن آف ریڈیشن ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نیوکلیئر کیمسٹری میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بائیو کیمسٹری۔ تو نام سے ظاہر ہے، بائیو مین لیونگ آرگنزمس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں ہم بائیو میں، اور کیمسٹری مینز کیمسٹری۔ بائیو کیمسٹری کنسرن ود دا اسٹڈی آف سنتھسس، کمپوزیشن، ڈیکمپوزیشن اینڈ کیمیکل ریئیکشنز آف سبسٹانسز which takes place in the living organism۔ بائیو کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں سنتھسس، تیاری، کمپوزیشن، بناوٹ، ڈیکمپوزیشن، ان کی توڑ پھوڑ سے جو پروڈکٹ بنتے ہیں ان کے بارے میں، اینڈ دا کیمیکل ریئیکشن آف سبسٹانسز، اور سبسٹانسز کے کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں، which takes place in the living organism، ان سبسٹانسز کے سنتھسس، کمپوزیشن، ڈیکمپوزیشن اینڈ کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہماری باڈی یعنی لیونگ آرگنزمس کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ان سبسٹانسز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ہے پروٹین، لیپڈ، کاربوہائیڈریٹ، وٹامنس، تو یہ سب ریئیکشنز کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں بائیو کیمسٹری میں۔ اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل کیمسٹری، ماحولیاتی کیمسٹری۔ تو اٹ از کنسرن ود دا انٹریکشن آف کیمیکل سبسٹانسز اور پروسیسز ود دا انوائرمنٹ اینڈ دیئر امپیکٹ آن اٹ۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم وہ مختلف پروسیسز یا سبسٹانسز جن کا ہمارے ماحول کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، انٹریکشن کہتے ہیں ٹکراؤ کو، تو مختلف قسم کے پروسیسز یا سبسٹانسز ان کا ماحول کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیسے انٹریکٹ ہوتا ہے، اور ہمارے ماحول پر ان کے اثرات کس طرح ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر انڈسٹریز کی بات کریں تو انڈسٹریز میں ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں جس سے ہمارے پاس ٹاکسک گیسز جو ہوتی ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں، تو ان کا ہمارے ماحول پر اثر، جس سے ہمارے پاس پولوشن کاز ہوتی ہے، واٹر پولوشن یا ایئر پولوشن، تو یہ ہمارے پاس کس چیز سے واقع ہوئی، سبسٹانسز یا ان کے پروسیسز سے، تو ان کو
ان کا ہمارے ماحول پر اب اثر کیا ہوگا، واٹر پولوشن اور ایئر پولوشن کے کازز اس کے کیا ہوں گے ہمارے ماحول پر، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری میں۔ اوکے، تھینک یو۔